ایک مخصوص طبقے نے ہمیں اتنی بری طرح الجھا دیا ہے کہ دین کا جو ریئل فیس ہے، حقیقی چہرہ، وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی جائے یا نہ مانگی جائے، اس پر ڈیبیٹ شروع ہے، بحث شروع ہے۔ 11ویں شریف منائی جائے یا نہ منائی جائے، بحث شروع ہے۔ میلاد النبی منایا جائے یا نہ منایا جائے، بحث شروع ہے۔ ایک لمبا طویل سلسلہ ہے۔ جس عالم دین کو دیکھو، ایکسیپشن از آلویز دیئر، استثناء موجود ہے۔ فیس بک پہ دیکھ لیں، صدیق اکبر افضل ہیں، شیر خدا افضل ہیں، جنازہ توحید پرستی ہے، جنازے کے بعد دعا مانگی جائے نہ مانگی جائے، غوث اعظم سے مانگا جائے نہ مانگا جائے، اولیاء سے مانگنا یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے 11ویں شریف نہیں منائی تو کہیں اللہ نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ 11ویں شریف کیوں نہیں منائی؟ لیکن جو اپنے بھائی کی جائیداد غصب کر کے کاروبار میں اپنے باپ کے ساتھ آپ شامل تھے، باپ کے ساتھ تھے، 4 بھائی اور بھی تھے، بزنس کا پورا نظام آپ نے کیپچر اور ہائی جیک کر کے ماں کا بھی حصہ کھایا، بھائیوں کا بھی کھایا، بہنوں کا بھی کھایا، اور خود جوائنٹ بزنس ٹائکون بن کے بیٹھ گئے۔ یہ تو اللہ نے پوچھنا ہے نا، کہ نہیں پوچھنا؟ خود حرام پیٹ میں ڈالا، اولاد کو حرام کھلایا، لیکن میں کروں کیا؟ اگر میں آپ کو یہ باتیں بتاتا ہوں تو آپ تو کچھ دینے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اب میں جو آپ کو میراث کی باتیں بتاؤں، وراثت کی بتاؤں، آپ کہاں مجھ سے خوش ہوں گے؟ آپ تو خوش نہیں ہوں گے نا۔ اگر میں یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے شیخ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور باقی لوگ بھی، بزنس سے متعلق لوگ بھی یہاں موجود ہیں، اگر میں ان سے کہوں کہ آپ نے بڑے بیٹے کو کاروبار میں گھسیڑ رکھا ہے اور باقی کا حساب کتاب کہاں جائے گا؟ اگر میں ڈاکٹر فیاض صاحب سے کہہ دوں کہ زندگی میں فیصلہ کیوں نہیں کرتے، غیاث کو کیا دینا، افتخار کو کیا دینا، کرے نا فیصلہ، تو یہ تو میرے خلاف ہو جائیں گے۔ علامہ صاحب تو مداخلت کر رہے ہیں، پھر میں پڑھوں گا قرآنی آیت، پھر میں پڑھوں گا حدیث۔ کیوں مشکلات پیدا کرنے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور اپنی قبر کو بھی بھاری کرتے ہیں؟ یہ سوال تو ہونے ہیں، یہ سوال تو ہونے ہیں۔ آپ میلاد النبی نہ منائے، سوال نہیں ہونا، 11ویں نہ منائے، سوال نہیں ہونا، جنازے کے بعد دعا نہ مانگے، سوال نہیں ہونا، ہاتھ چھوڑ دیں نہیں ہونا، یا ہاتھ باندھ لیں، سوال نہیں ہونا، رفع یدین کر لیں، سوال نہیں ہونا آپ سے۔ جو آپ سے پوچھا جانا ہے ادھر تو آپ آتے نہیں ہیں۔ جس کا جواب اللہ نے لینا ہے، آپ نے اگر اپنے ایک بیٹے کو وصیت کر دی جو آپ نہیں کر سکتے، ایک کو زیادہ دیا باقی کو کم دیا، یہ تو اللہ نے پوچھنا ہے، اس طرف نہیں آنا، ادھر تو جانا ہی نہیں ہے نا۔ میں تو جس کو بھی دیکھتا ہوں ایک ہی اسی طرح کے بحث میں الجھا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو کے رہ گیا، ہمارا معاشرتی نظام تباہ ہو کے رہ گیا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین، یہ آیت کا حکم منسوخ ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تو والدین کے لیے وصیت کرو، والاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو، بالمعروف، احسن طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ نیک لوگوں کے لیے ہے۔ اس آیت کا حکم منسوخ ہے، آیت موجود ہے، حکم منسوخ ہے۔ اس کی ناسخ آیت وہ دوسری جس کے اندر اللہ نے حصے مقرر کر دی ہیں، یہ آیت پہلے نازل ہوئی، اس کے بعد اللہ نے آیت قرآن میں موجود ہے، حکم اس کا منسوخ ہو گیا ہے۔ کیسے منسوخ ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں موت آئے اور تم اپنا ترکہ یا وراثت چھوڑو تو للوصیۃ للوالدین، تو والدین کے لیے وصیت کرو۔ کس کے لیے وصیت کرو؟ آپ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے نا، نہیں، بات نہیں سمجھی آپ۔ وصیت نہیں، ماں کا حصہ نہیں ہے آپ کی میراث میں، ہے حصہ ماں کا، باپ کا حصہ ہے نا، ڈیسائیڈڈ ہے نا، 1/6 ڈیسائیڈڈ حصہ ہے نا، تو آپ وصیت تو نہیں کر سکتے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آیت جو ہے وہ موجود ہے، حکم منسوخ ہے۔ اس ممبر پر وہ بیٹھے گا جس کو ناسخ و منسوخ کا پتہ ہوگا، اور نہیں کوئی بیٹھے گا۔ نہیں بیٹھے گا تو آپ کا ایمان بھی خراب کرے گا، آپ کی قبر بھی خراب کرے گا، آپ کی آخرت بھی خراب کرے گا۔ میں نے بتایا نا۔ اب اگر میں یہی کہوں کہ آپ نے ماں باپ کے لیے وصیت کرنی ہے، صورت یہ میں نے پڑھی، آیت پڑھی میں نے، بقرہ کی آیت نمبر 180 میں نے پڑھ دی، تو کل کو عمران صاحب اپنی ماں کے لیے وصیت کر کے چلے جائیں تو وصیت تو باطل ہے۔
وصیت تو کر ہی نہیں سکتے ماں کے بارے میں، ماں کا حصہ تو اللہ نے قرآن میں مقرر کر دیا. انہوں نے کہنا مولانا نے کہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے ماں کا حصہ مقرر کرو، اس لیے بتایا کہ آیت کا حکم منسوخ ہے، آیت موجود ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اہل ثروت کے تحفظات ہیں جی، جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کی ریزرویشنز ہیں. اچھا آپ ایک بات کا جواب دیجئے، میں 10 مربے کا مالک ہوں. میں کتنے مربے کا مالک ہوں؟ 10 مربے کا مالک ہوں. مجھے ڈر ہے کہ شاید آپ مسجد سے باہر نہ جا سکے، مولوی صاحب کے 10 مربے میرے 10 مرلے نہیں ہیں، 10 مربے کہاں سے آ گئے؟ اچھا اینی ہاؤ، اب 10 مربے کا مالک میں نے جب مرنا ہے، میری بیوی بھی ہے، میری ماں بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، میرے 6 بیٹے بھی ہیں، میری 4 بیٹیاں بھی ہیں، وہ 10 مربے تقسیم ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے نا؟ کیا وہ اب 10 مربے باقی رہیں گے؟ وہ یونٹ بن جائیں گے، زمین کے ٹکڑے بن جائیں گے، وہ ایکڑ میں چلے جائیں گے؟ کس میں کنورٹ ہو جائیں گے؟ ایکڑ میں کنورٹ ہو جائیں گے. اب جن کو کنورٹ ہوئے جب وہ آگے انہوں نے مرنا ہے تو عمران صاحب ایکڑ پھر آگے تقسیم ہوں گے، وہ چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں اور بزنس چھوٹے چھوٹے یونٹس میں تقسیم ہو جائے گا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. یا آپ نے سنبھل کے بیٹھ رہے ہیں، میری بات توجہ سے سننی، ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ تو میں نہیں چاہتا، یہ تو میں نہیں چاہتا کہ دولت کی تقسیم میں نہیں چاہتا. میں دولت کا ارتکاز چاہتا ہوں، اس کی کنسنٹریشن چاہتا ہوں. باپ کی فیکٹری ہے، گارمنٹس کی بہت بڑی فیکٹری ہے، 5 بیٹے بیٹھے ہیں، 3 بیٹیاں بیٹھی ہیں، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے اور بیوی بھی زندہ ہے، تو فیکٹری باقی رہے گی؟ رہ سکتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ کاروبار پہ تشریف لے جاتے ہیں نا، ابو نے 4 بیٹوں کو الگ سے کام کروا دیا، آپ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. اب آپ کے ذمہ کام یہ ہے کہ جو ہی ابا جان کا انتقال ہو، ساتھ آپ نے ان کی فوراً ڈاکومنٹیشن ساری اپنے قبضے میں کر لینی ہے. اس کے بعد خود مالک بن بیٹھنا ہے. تو فیکٹری باقی رہی کہ نہ رہی؟ سب کو بھگائیں، سب کی ایسی تیسی پھیریں، اس فیکٹری میں تھوڑے سے پیسے نکال کے کچھ نہیں کچھ پولیس کو دیں، کوئی 2-4 مقدمات کھڑے کر دیں، ان کی ایسی تیسی پھیریں جو مانگ جائے حساب سے. تو فیکٹری تو باقی رہی، فیکٹری باقی رہ گئی نا، کاروبار تو بچ گیا آپ کا. تو بچ تو گیا کاروبار آپ کا. آپ تو کہتے نہیں بچتا، میں تو کہتا ہوں بچ گیا کاروبار آپ کا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. جب میرے پاس لوگ روتے آتے ہیں نا کہ علامہ صاحب وہ ماں کا حصہ بیچ میں ہے، بہنوں کا بھی بیچ میں ہے، بھائیوں کا بھی بیچ میں ہے، وہ اندر سے حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، صدقات خیرات بھی کر رہا ہے، راشن بھی بانٹ رہا ہے، فیکٹری کا مالک سب کچھ کر رہا ہے. اسے پوچھو نہ جا کے تم مالک ہو فیکٹری کے؟ وہ ماں کا حصہ کہاں گیا؟ ماں بھی تو مالک ہے نا اس کی، باپ بھی تو مالک ہے، بھائی بھی تو مالک ہیں، بہنیں بھی تو مالک ہیں، بیوہ بھی تو مالک ہے، سارے مالک ہے اس کے اندر. تو فیکٹری تو بچ گئی. یہ وہ تحفظات ہیں اہل ثروت کے، وہ چاہتے ہیں کہ دولت تقسیم نہ ہو، دولت تقسیم نہ ہو، یہ وہ چاہتے ہیں. یہ دین میں آپ کو سکھا رہا ہوں، یہ دین میں آپ کو سکھا رہا ہوں. اب اگلی بات کروں گا تو پھر غصہ آ جائے گا. اب تو باہر کی دنیا نے بھی اسلام کے فلسفے کو سمجھ لیا ہے. اب تو اغیار اور دوسری اقوام نے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام کا جو فائنینشل فلسفی ہے وہ سب سے بہتر ہے. وہ دولت یکساں تقسیموں کے ہر ہاتھ میں چلی جاتی ہے، محتاجی ختم ہوتی ہے، غربت ختم ہو جاتی ہے. جو ایک بندے کے پاس ارتکاز ہے دولت کا وہ جاتا رہتا ہے. ابن ماجہ کی روایت، ابی ہریرہ راوی، تعلم الفرائض، اے صحابہ میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں تعلم الفرائض، کہ وہ علم الفرائض سیکھیں. یہ کیا ہے؟ میراث. یہ کیا ہے؟ وراثت کا علم سیکھیں. وعلموها، اور خود سیکھیں اور پھر میرے باقی امتیوں کو سکھائیں، میرے باقی امتیوں کو سکھائیں. نصف العلم، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس میں آدھا علم وراثت ہے، آدھا علم وراثت ہے. وَهُوَ يُنْسَى، فرمایا اور سب سے پہلے لوگ اسی کو چھوڑیں گے، لوگ اسی کو چھوڑیں گے. وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور میری امت سے سب سے پہلے علم میراث کو اٹھا لیا جائے گا. کس کو اٹھایا جائے گا؟
بھلا آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میراث تقسیم ہو، تو بہنوں کو تو آپ نے جہیز دے دیا ہے، وہ کس کھاتے میں حصہ مانگ رہی ہیں؟ تو جو ماں کی آپ خدمت کر کے ماں کو آپ نے گھر رکھا ہوا ہے، وہ کس چیز کا حصہ مانگ رہی ہے؟ اوپر سے محبت کے دعوے کرتی ہیں اماں جان، قربان ہیں، اوپر سے حصہ مانگ رہی ہیں۔ کس چیز کا حصہ مانگتی ہیں؟ بیٹیاں کس چیز کا حصہ مانگ رہی ہیں؟ کیا ابو نے جہیز نہیں دیا انہیں؟ کیلکولیٹ کر لیں، 40 لاکھ میں شادی ہوئی ہے، 40 لاکھ حصہ بنتا ہے، لے لیں۔ فرمایا سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا علم ہوگا، اس لیے کہ ہم وراثت سیکھنا نہیں چاہتے، میراث سیکھنا نہیں چاہتے، سیکھیں گے تو حصہ دینا پڑے گا۔ میں کل بیٹھا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ میرے اپنے عزیز، وہ ایک بچہ چھوٹا بیٹھا ہے، یہ اس کی دادی کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، اس بچے کو نیند آ رہی ہے، کل اسے چھوڑنے آئے تھے، اور مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب وہ ظاہر ہے میرے بھی وہ رشتے میں دادا لگتے ہیں، کہا جی ان کا انتقال ہو گیا، ظاہر ہے مجھے میرے علم میں تھا، ماہ سیام تھا، میں نہیں جا سکا، تو یہ بات غور سے سنیے گا۔ انہوں نے کہا جی وہ بشیر صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اب وہ جائیداد ہے ان کی کوئی کئی ایکڑز میں، اور ویسے بھی ٹیوب ویل بھی ہے اور جانور بھی ہیں، اچھی خاصی وہ ان کی اماؤنٹ بنتی ہے۔ ان کی شادی نہیں کی، اولاد کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں، ایک سگی بہن زندہ ہے، ایک سگی بہن، اس کو قرآن نے کلالہ کہا ہے، اللہ فرماتے کلالہ ہے۔ میں وہیں بیٹھا تھا، اتفاق تھا، میں اپنا آپ کے لیے کچھ لکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، قرآن نے سے کلالہ کہا ہے، تو میں نے، مجھے کہتے ہیں کہ علامہ صاحب دسو ذرا ہوں ساڈا کی بنسی، تو میں کہا کی بننا تھوڑا، ایک ہمشیرہ زندہ ہے، تو آپ آدھا تو وہ لے جائے گی، سگی بہن آدھا تو وہ لے جائے گی، تو باقی، تو میں نے کہا باقی مرنے والے کے بھائی موجود تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے سنیے بات غور سے، ان کا انتقال ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، بہن زندہ ہے، آدھی پراپرٹی بہن لے جائے گی، اب آدھی کہاں جائے گی؟ سنیے جاتی کہاں ہے؟ مرنے مرحوم کا میت کا بھائی زندہ تھا، فوت ہو گیا، میت سے پہلے فوت ہو گیا، مرحوم سے پہلے فوت ہوا، بھتیجا تھا، بھائی محروم ہوا، فوت ہو گیا، تو بھتیجے کو ملنا تھا، بھتیجا بھی فوت ہو گیا، بھتیجے کے 6 بچے ہیں، 6 بیٹے، اور اس کی 1 یا 2 بیٹیاں ہیں، تو میں نے کہا یہ وہ بھتیجے کے بچے لے جائیں گے، تو وہ تو اچھل پڑے میری بات سن کے بیٹھے بیٹھے، وہ کتوں لے کے جان گے؟ تو میں کہا جتوں آیا اتوں ہی لے کے جان گے نا، یہ کیا بات ہوئی؟ او پرلے محلے او کتوں آئے نے؟ تو میں کہ وہیں سے آئے جہاں سے انہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کہہ رہے جائیداد اس کی ہے، اس کے بھائی کے بیٹے کے بیٹے، بھائی کے بیٹے کے بیٹے، میں نے کہا 6 بھائی ہیں، بہن محروم ہو جائے گی، مذکر مونس کو محروم کر دیتا ہے، الاقرب فالاقرب، وہ 6 بھائی جو ہیں، آدھا حصہ بہن لے گئی، آدھا وہ لے جائیں گے، اور بھائی برابر تقسیم کر لیں گے، وہ تو ان کی تو حالت خراب ہو گئی سخت ایک دم، یہ چوتھے ملے ہوئے کتوں آ کے وارث بن گئے ہیں؟ میں کہ انہیں وارث اللہ نے بنایا ہے، انہیں وارث کس نے بنایا ہے؟ یہ آدھا علم ہے۔ اب ظاہر ہے میں سر پر بیٹھا ہوں، میں تو ناانصافی نہیں ہونے دوں گا، میں تو کرواؤں گا، برادری کا معاملہ ہے، مفتی صاحب امریکہ تشریف فرما ہے، حصہ تو ملے گا، اچھی خاصی پراپرٹی ہے، تھوڑی پراپرٹی تھوڑی ہے، یہ آدھا علم ہے، وراث کیا ہے؟ آدھا علم ہے۔ ہم کتنے لوگوں کو محروم کرتے ہیں، ابھی اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا جی۔ ہاں ہاں، نہیں گناہ گار ہم سارے برادری کے لوگ ہیں، مجھے پتا چل گیا کہ افتخار صاحب سے زیادتی ہو رہی، شکیل صاحب سے، ابو ذر سے، وقاص سے، محمود پہ سب زیادتی ہو رہی ہے، میں آپ کے خاندان کا فرد ہوں، میں بزرگ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان کا حصہ ہے، مجھے ہر طریقے کے ساتھ، چاہے میں اس قانون کا سہارا لوں، چاہے انتظامیہ کا سہارا لوں، اس چیز کو منظر عام پہ لاؤں، چاہے ان پر میں ریٹ کرواؤں کہ جی حصہ ہے، اس کو ان کو دلوایا جائے، حصہ تو دینا ہے، ایک بندہ اکیلا کیسے قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا؟ اب فرض کریں کہ 20 ایکڑ یا 18-19 ایکڑ زمین ہے، اور وہاں پتہ نہیں کتنے لاکھ کی ایکڑ زمین ہے، زرعی اراضی ہے کمالیہ کے اندر، اب بھینسیں بھی ڈھیر ساری ہیں، ٹیوبل بھی ہے، اور بہت کچھ ہے، اب کیسے ممکن ہے؟ آپ محروم تو نہیں کر سکتے نا آپ، اگر دانشور لوگ موجود ہیں تو یقیناً وہ اس پر قدم اٹھائیں گے، اور ہم اٹھائیں گے قدم اس پر، میں نے کل اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، ان کا حصہ ہے، آپ کو دینا ہوگا، یہ اتوار کو ان کے کل ہیں، اور چہلم ہے، غالباً چہلم ہے اتوار کو،
وعید آ رہی ہے آپ کے سامنے، آ رہی ہے وعید بھی آ رہی ہے، وعیدیں آپ کو بڑی سنائیں گے ہم آپ نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، وعید تو سنانے بیٹھا ہوں میں یہاں، آپ کو خوش کر کے میں نے سرٹیفکیٹ تھوڑی دینا جنت کا، آپ کے دل پر اتنا بوجھ لاد کے نا پھر یہاں سے باہر جانے دوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو صبح و شام گھر کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جلد سے 4 مٹن کی دے گی اور 2 زردے کی پکا کے سارا کھا پی کے کرسی پر بیٹھ کے فٹافٹ بھاگ جاتے ہیں کہ جی وہ سال ثواب ہو گیا۔ میں نے کہا برادری کی روٹی ہوئی، سال ثواب نہیں ہوا، یہ تو برادری کی روٹی کھلائی آپ لوگوں نے، تماشا لگا رکھا ہے۔ گھر کا کوئی فرد فوت ہو جائے، میں کہتا ہوں کھلائیں، آپ کی ناک اگر یہ اونچی نہیں ہوتی تو کھلائیں، برادری کی روٹی کھلائیں۔ اس برادری کی روٹی سے پہلے ایصال ثواب کے لیے کسی آرفنیج ہاؤس میں، یتیم خانے میں جائیں، مدرسے میں جائیں، قرآن خوانی خود بیٹھ کے کریں، یتیم بچوں کو کھانا کھلائیں، ان سے دعا کروائیں، یہ ہے ایصال ثواب۔ اور گھر لا کے کرسیاں بچھا دے، قالین بچھا دے، مٹن قورمہ پکا کے، زردہ پکا کے، بڑے بڑے کیلے سائز کے اور کنو موٹے موٹے لا کے سب کو کھلائیں، اپنی ناک اونچی کر لیں، دونوں کام کریں، کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن یہ ڈرامہ نہ ہرگز نہ کریں کہ سارے خاندان کو لا کے گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں لگوا کے مدرسے کے بچے بلا کے نیچے قالین پر بٹھا دیں اور خود سفید کپڑے کاٹن پہن کے کرسیوں پر بیٹھ جائیں، نہ سپارے کو ہاتھ لگائیں نہ تسبیح پڑھیں، بیٹھ کے گپے لگاتے رہے، مولویوں کا قرآن نہیں حالے ختم ہویا، یہ ابا جان کا ایصال ثواب ہو رہا ہے، اور گھر والے صاحب خانہ بجائے پڑھنے کے دھڑ دھڑ بھاگے پھر رہے ہیں، دھڑ دھڑ، کوئی دیگوں کی فکر ہے، کسی کو پھل کی فکر ہے، کسی کو سپیکر کی فکر ہے، کچھ ہمارے ڈرامیٹیکل فنکار بھی آ جاتے ہیں اور وہ جب مائک پکڑ لیتے ہیں اور ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے، سارا کام شروع ہو جاتا ہے، ایصال ثواب ہو رہا ہے جی۔ کیا خود فریبی ہے، کیا دین ہے، لڑیں گے تو نہیں؟ اب آپ نے کہنا یار کوئی فوت کی ہوگی تو مولوی صاحب نے نہ بلانا، انتنا بلانا، باقی جن مرضی بلا لو جی۔ بوقت موت سربراہ کا خاندان کون ہے؟ اثاثہ جات، قرض اور وصیت۔ مرنے والے کے بعد تین چیزیں آتی ہیں عمران صاحب، ایک تو آپ کے اثاثہ جات کتنے ہیں، دوسرا اس پر قرض کتنا ہے، اور تیسرا اس نے وصیت کی کہ نہیں کی۔ ٹھیک ہو گیا، جانشینی کی منتقلی کس کو ہوگی؟ کاروبار میں جو شریک لوگ تھے، مرحوم کے ساتھ جو کاروبار پہ 2 بیٹے جا رہے تھے، 3 دوسرا کاروبار کرے، کسی کی فرینچائز ہے، کسی کا کچھ ہے، وہ جو 2 ساتھ کاروبار پر جا رہے تھے، ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ ان کی، وہ اللہ کے بندو 5 بھائی ہو، 2 کو ببو نے ساتھ میں لا لیا، ایک کو زونگ کی فرینچائز لے دی، دوسرے کو دوسرا کاروبار کروا دیا، جو 2 جاتے ہیں، اتنا بڑا کاروبار شاہ عالم مارکیٹ کے اندر، اس کاروبار سے 8 کنال کے گھر بن گئے ہیں، اصل ساری اماؤنٹ وہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے، وہ دونوں بھائی قبضہ کر کے بیٹھ گئے، ماں کہاں گئی، بہنیں کہاں گئی، اور جو 3 پیچھے بیٹھے ہیں وہ کہاں گئے؟ ان کا حساب کون دے گا؟ کیا نظام وضع کیا آپ نے خاندان کا؟ کیوں نہیں وضع کیا آپ نے؟ بتائیں، جو 2 بیٹے ساتھ جاتے ہیں ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ کاروبار میں شراکت دار ہے اپنے باپ کے؟ کیا وہ باپ کے ملازم ہیں؟ کیا وہ تنخواہ دار ہیں؟ یا اس کاروبار کے اندر باپ کے ساتھ ان کا 20%، 10%، 15% کتنا اس کا حصہ ہے؟ نہیں فیصلہ ہونا چاہیے؟ کوئی ایشو نہیں ہے یہ؟ مجھ سے پوچھے نا، ہے نا کوئی ایشو تو ہے نا، کیسے بات کریں گے؟ کیا کوئی ضبط تحریر میں کوئی چیز آئی عمران صاحب؟ کچھ تحریر کیا آپ نے؟ نہیں، وہ زرزنت زمین کہتے ہیں نا، فساد کی بنیاد ہے۔ میں نے لوگوں کو مقدمات لڑتے لڑتے فقیر ہوتے بھی دیکھا، خاندان کے شریک افراد کا کیا معاملہ ہے، اور ایک ماہر جانشین مقرر ہونا چاہیے جو سب کو ان کا حصہ دلوائے، اور انتظامی اور مالی معاملات کو کمپیوٹرائزڈ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ انتظامی اور مالی معاملات کو کمپیوٹرائز ہونا چاہیے، جس میں ہر بندے کی ایکسیس، رسائی اور رسوخ ہو۔ آپ میں سے کوئی چوتھا بیٹا کلک کرے ویب سائٹ کو، پتہ چل جائے کہ چیزوں کی ان پٹ کیا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے، ٹیکسز جا رہے نہیں جا رہے، زکوٰۃ جاری نہیں جا رہے، فنڈز کہاں سے آ رہے کہاں جا رہے ہیں، کمپنی کو، فیکٹری کو، کاروبار کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے کتنا نہیں ہو رہا۔ کیا نظام کمپیوٹرائز نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں کوئی سیاسی باتیں کر رہا ہوں؟ میں تو ابھی احادیث اور قرآنی آیات پڑھوں گا،
یہ چیزیں طے ہونی چاہیے. اور یہ جو بیٹھ کے عمرہ اور حج کر رہے ہوتے ہیں دکان کے پیسوں سے، کاروبار کے پیسوں سے، وہ حج اور عمرہ ہو جاتا ہے؟ کاروبار میں میرا بھی حصہ ہے، ماں کا بھی حصہ ہے، بہن کا، بھائی کا، نکال کے پیسے آپ حج کیے چلے جا رہے ہیں. کیا بات ہے؟ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو کاروبار دو بھائیوں نے سنبھالا ہے انہوں نے رسک مینجمنٹ کا کیا کیا ہے. اب یہ تو کوئی بات نہیں، اگر باقی لوگ حصہ مانگے کہ کاروبار چلتا ہی نہیں، کاروبار تو چل ہی نہیں رہا، جن مرضی پوچھ لو کاروبار ہے ہی کوئی نہیں، اور اپنے کھاتے سارے پورے ہیں. ان کو کہتے ہیں کاروبار نہیں چلتا. رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے اسلام آپ کو رسک مینجمنٹ کا درس دیتا ہے. کس کا دیتا ہے؟ رسک مینجمنٹ کا درس دیتا ہے. تو کاروباری بندے کو رسک مینجمنٹ دیکھنی نہیں چاہیے. میری باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ ڈاکٹر پرویز صاحب کہتے ہیں بدر صاحب ماڈرن مولوی ہیں، آپ تو مجھے یہ کہتے ہیں. یہ ماڈرنزم نہیں ہے، یہ دین ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. رسول کریم صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بغیر ایسی چھت پر نہ سوئیں جس کی باؤنڈری وال نہ ہو. جس کی کیا نہ ہو؟ فرمایا کمرے کو اندر سے کنڈی لگا کے نہ سوئے کلا بند، اکیلا آدمی چٹنی لگا کے نہ سوئے. میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. اکیلا آدمی کمرے کو اندر سے چٹکنی لگ، یہ رسک مینجمنٹ ہے. ایسی چھت پر نہ سوئیں جس کی باؤنڈری وال نہیں ہے. اور فرمایا رات کو گھر کا چراغ بجھا کے سوئیں، ٹھیک ہے، اور رات کو برتن ڈھانک کر سوئیں، دروازہ مین گیٹ لاک کرنا نہ بھولیں. حدیث پاک کا ترجمہ. یہ ساری رسک مینجمنٹ آپ کو اسلام دے رہا ہے. یہ کون دے رہا ہے آپ کو؟ کیسا پیارا مذہب ہے، کیسا کتنا محبت کرتا ہے اپنے فالوورز کو کہ کہیں میرے فالوورز کو نقصان نہ پہنچ جائے، اتنی محبت کرتا ہے. اور کاروبار کی جدت اور آمدن میں اضافہ. اچھا کاروبار کو اپ ڈیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہی پرانا طریقہ، وہ کھاتے کٹ کر کے لکھی جاؤ بہ کے، لمبے لمبے رجسٹر ہوتے تھے، لمبے لمبے رجسٹر بیٹھ کے لکھتے تھے. نہیں، اب بھی لکھنے چاہیے. نہیں، اب تو جدت ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. مجھے کل سوال آیا اور سوال یہ تھا کہ علامہ صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ سوال کا جواب آپ دیں گے، سوال میں بولوں گا، جواب آپ دیں گے. کمپنی کہتی ہے کہ آپ کی سیلری جو ہے وہ زیادہ ہے. آپ کی سیلری کیا ہے؟ شکیل صاحب آپ کا امپلائی آپ سے سیلری کی لیتا ہے 4 لاکھ 6 لاکھ لیتا ہے، انکم ٹیکس ہوتا ہے اس پر؟ ہوتا ہے. اب شکیل صاحب نے یہ مشورہ دیا جو کہ انہیں مجھ سے بہت محبت ہے، لیکن علامہ صاحب ٹیکس بڑا کٹ جاتا ہے آپ کا. ٹیکس کیا ہے؟ بہت کٹ جاتا ہے آپ کا. تو میں کہتا پھر کوئی طریقہ بتائیں کہ میں آپ کو 2 اکاؤنٹ کھلوا دیتا ہوں. آدھی سیلری اپنا جو میرا آئی کے ہے، میرا خیال آپ کا جو آدھی سیلری آپ کے ایک اکاؤنٹ میں بھیجتا ہوں، آدھی دوسرے میں، تو آپ کا ٹیکس بچ جائے گا. ٹھیک. مجھے پوچھتے علامہ صاحب اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ آپ تو بول ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے، ٹیکس بچ جائے گا نا. تو کیا عمران صاحب کیا حرج ہے، افتخار صاحب کیا ٹیکس بچ تو رہا ہے. میں نے کہا آپ نے تو مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولانا اس لڑکی کو میں تھوڑا چھیڑ لوں کہ گناہ تو نہیں ہے. کیسا سوال کرتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ اسٹیٹ کو ریاست کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. ساتھ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو بہت سا ٹیکس ادا کرتے ہیں، ہم ہر چیز پہ GST کریکشن کر دیجیے کہ جنرل سیل ٹیکس دیتے ہیں. اور انہوں نے 3-4 ٹیکسز کے نام بھی لیے. انہوں نے بتایا کہ کیا یہ سارے ٹیکس ہم دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ بھی ٹیکس ہم دیں؟ یہ ٹیکسز کا نظام کس نے وضع کیا تھا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں جی بڑھیاں دا کاروبار کی کام میں، ابا جان فوت ہو گئے، امی کا 1/8 بنتا ہے، امی کا حصہ آتا ہے 4.5 کروڑ روپے آتا ہے. آپ کہتے ہیں امی کا کیا کام ہے؟ امی بیٹھ کے اللہ اللہ کرے، تسبیح پڑھے بیٹھ کے. نہ، آپ کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسبیح پڑھی تھی یا کاروبار کیا تھا؟ وہ عرب کی سب سے بڑی تاجرہ تھی. پورے حجاز کے جتنے اونٹ مال تجارت لے کے جاتے تھے سب کے کلیکٹیولی آپ کی ماں کی اکیلے اتنے اونٹ ہوتے تھے. اتنی بڑی تاجرہ، اور پورے حجاز کے اندر وہ ملیکۃ العرب کے نام سے جانی جاتی تھی، عرب کی ملکہ جانی جاتی تھی. واحد گھر حجاز کے اندر ان کا تھا جو محل نما تھا.
حویلی نما گھر تھا ان کا. کاروبار کیا انہوں نے. نہ تو جب آپ اجلاس بلاتے ہیں کاروبار کا عمران صاحب، ماں بیٹھی ہیں آپ کی، والد صاحب چلے گئے، فیکٹری میں ان کا 1/8 حصہ ہے، آپ نے مینجمنٹ کا اجلاس بلایا تو امی کو کیوں نہیں بلایا؟ ان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ کیا ان کا جرم عورت ہونا ہے؟ ان کا جرم عورت ہونا جرم ہے؟ ان کو تصویر پکڑوا کے گھر بٹھا دو. اگر آپ کی ماں کاروبار کر سکتی ام المومنین تو آپ کی اپنی ماں بھی کرے گی، آپ کی بہن بھی کرے گی. انہیں بلائیں، انہیں بٹھائیں. نہیں بیٹھتی، پردے میں بٹھائیں، حجاب میں بٹھائیں، انہیں اپ ڈیٹ دیں کہ اس میں آپ کا اتنا حصہ ہے اور یہ سارا بزنس کا جو ڈیٹا ہے ان کے سامنے رکھیں. وہ آپ کی شریک ہے، وہ کاروبار میں آپ کی کیا ہے؟ شریک ہے. اور ابو موسیٰ اشعری راوی، حدیث کا نمبر 2896، دارمی کی روایت، من علم القرآن ولم یعلم الفرائض، فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کا علم حاصل کرتا ہے، ولم یعلم الفرائض، اور علم میراث حاصل نہیں کرتا، وراثت کا علم حاصل نہیں کرتا، فرمایا فَإِنَّهُ مِثْلَهُ الرَّاسَ لَا وَجْهَ لَهُ، فرمایا میرے نبی نے وہ ایسا اس شخص کی مثال ایسی ہے جس سر کے ساتھ چہرہ نہ ہو. کیا نہ ہو؟ یہ سر ہے، یہ منہ نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے. بتائیں شناخت سر سے ہوتی ہے چہرے سے ہوتی ہے؟ شناخت سر سے ہوتی ہے چہرے سے ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ سر تو ہے پر یہ چہرہ نہیں ہے. چہرے کے بغیر شناخت ممکن نہیں. اور علم میراث اگر عالم دین کو نہیں آتا، آپ کے پیر کو، پیروں کی تو آپ بے حد شوقین ہیں. میرا مرشد میرا مرشد، میرے پیر کرتے پھرتے ہیں. پوچھیں نا علم میراث، پوچھیں نا، کیوں نہیں پوچھتے؟ میں تو آپ کو چیلنج کرتا ہوں، پوچھے جا کے ان سے. صرف گھونگٹ دیکھ کے نا یہ جاننا نچھاور کر دیا کرے. پوچھے. میرے نبی نے فرمایا کہ 1/3 علم ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے، علم میراث نہیں ہے، اس کی مثال اس سر کی سی ہے جس کے پر چہرہ نہیں ہے. اور عمر فاروق نے ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا، فرمایا جب بھی تم نے کھیلنا ہے، لوڈو نہیں کھیلنی، کرکٹ نہیں کھیلنا، بیڈمنٹن نہیں کھیلنا. یہ ویسے تفنن بالطبع کے طور پہ کہہ رہا ہوں. فرمایا ابو موسیٰ اشعری جب بھی کھیلنا ہے نیزہ بازی، شمشیر زنی. اس کا فائدہ ہوتا تھا اس دور میں کوئی؟ اور فرمایا جب تم نے لوگوں سے کلام کرنا ہے، فَتُحَدِّثُوا بِالْفَرَائِض، جب بھی 2-4 اکٹھے ہو جاؤ تو مل بیٹھ کے صرف علم الفرائض، وراثت کی باتیں کرنی ہے. کس کی باتیں کرنی ہے؟ کہ یار اگر باپ فوت ہو جائے، اس کا ایک بیٹا ہو یا صرف 2 بیٹیاں ہوں تو پھر کتنا حصہ ہوگا، ایک بیٹی ہے تو کتنا ہوگا، تبادلہ خیال کریں. فتحدثوا، جب بھی کلام کرنا ہے، بالفرائض، تو کس پر کلام کرنا ہے؟ آپ کرتے ہیں؟ اب کریں گے انشاءاللہ. امام دارمی کی دوسری روایت، ان مثل العالم الذی لا یعلم الفرائض، میرے نبی نے فرمایا کہ اس عالم کی مثال ایسے ہے جو علم الفرائض نہیں جانتا، وراثت کا علم نہیں جانتا. کا مثل البرنس لا راس لہ، اس کی مثال اس ٹوپی کی سی ہے جس کے لیے سر نہ ہو. اچھا ایک بات تو بتائیے، یہ پگڑی کس کے لیے ہے؟ سر کے لیے ہے نا. یہ پگڑی یہاں رکھی اور سر ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں، اس کی افادیت ہے کوئی فنکشن اس کا، کوئی اس کا اعزاز، کوئی اکرام، کوئی توقیر؟ یہ کب ہوگی؟ جب یہ سر پر جائے گی، عالم دین اور مفتی کے سر پر جائے گی، تب اس کا جو ہے اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ ظاہر ہوگی. تو فرمایا وہ عالم دین اور وہ تمہارا مرشد اور پیر جس کو علم الفرائض کا پتہ نہیں ہے، اس کی مثال میں اللہ کا رسول تمہیں بتاتا ہوں، وہ اس ٹوپی کی سی ہے جس کے لیے سر نہیں، اور وہ سر کی مانند جس کا چہرہ نہیں ہے. انشراح صدر ہو رہا ہے؟ سینہ نہیں کھل رہا؟ آپ سیکھنا نہیں چاہتے، مجھے پتہ ہے آپ کا. امام بخاری کی حدیث لیتا ہوں جی، یہ اگلا جمعہ پھر آپ کو پڑھاؤں گا. عقبہ بن عامر اس حدیث کے راوی ہیں. عقبہ بن عامر قال النبی علیہ السلام تعلموا الفرائض، فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، خدا کا واسطہ ہے تم علم الفرائض سیکھو. کیا سیکھو؟ علم الفرائض سیکھو. قبل الزانین، اس سے پہلے کہ زن کرنے والے لوگ آ جائیں، گمان کرنے والے لوگ آ جائیں. کون آ جائیں؟
یعنی الذین یتکلمون بالظن، یعنی ایسے لوگ جو کیا کریں، زن کریں. کیسے زن کیسے ہوتا ہے پتہ ہے؟ گھر والے بیٹھ جاتے ہیں، گیلانی صاحب ذرا توجہ فرمائیے گا، آپ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، گھر میں کوئی فوت ہو گیا، بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ اچھا 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 کنی کی پراپرٹی ہے، میرا خیال ہے ایدا اینا بنتا ہے، ایدا اینا بنتا ہے، ایدا اینا بنتا ہے، ایدا اینا بنتا ہے، ہاں ٹھیک ہے نہیں بنتا ہے، کر لیں بات. یہ ہے زن. یہ کیا ہے؟ زن. خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. فرمایا علم میراث سیکھو. ہاں درمیان سے افتخار صاحب بولیں گے یہ ماں کو چوتھا حصہ کیسے دے رہے ہو، اس کا تو چھٹا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے چھٹا حصہ ہے، تم کیسے چوتھا دے رہے ہو، تم کیسے آدھا دے رہے ہو. یہ ہے آپ نے سیکھنا، یہ ہے آپ نے. سکھاؤں گا انشاءاللہ، آپ کو زندہ رہ گئے تو بہت کچھ سکھاؤں گا. آپ کے سینے کو علم فرائض، علم الفرائض سے معمور کر دوں گا، بیسک علم دے دوں گا جس کو آپ بیٹھے بیٹھے ایٹ رینڈم فیصلہ کر لیں گے کہ یار یہ کام ایسے ہے، یہ کام ایسے ہو جائے گا. اگلی حدیث لیتے ہیں جی. عبداللہ ابن مسعود کھڑے تھے تو ایک دیہاتی آیا، اونٹنی پکڑی ہوئی تھی، اور اس دیہاتی نے پوچھا، عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ شخص کھڑا تھا، شہری تھا، مدینہ کا باسی تھا، پوچھا کہ آپ شہری ہیں؟ دیہاتی نے پوچھا، اور انہوں نے کہا جی میں شہری ہوں. تو وہ دیہاتی پوچھتا ہے کہ اگر میں انتقال کر جاؤں تو میرے یہ رشتے ہیں، تم مجھے بتاؤ کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا. تو اسے کہا مجھے کیا پتا. کیا کہا؟ مجھے کیا پتا. اور اس نے کہا آپ کو پتا نہیں ہے؟ نہیں. کہتا پھر شہری کس چیز کے بنے پھرتے ہو، شہری کس چیز کے بنے پھرتے ہو. بھائی تم میں مجھے فرق کیا ہے، میں بدو ہوں، دیہاتی ہوں، دیہات سے آیا ہوں، ان پڑھ جاہل ہوں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ تقسیم کیسے ہوگی. تو گویا اس حدیث پاک امام بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھے لکھے شہری اور دیہاتی کے مابین جو وجہ امتیاز، وجہ فضیلت جو ہے وہ علم المیراث ہے، علم الفرائض ہے. ہاں